حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ جب آگے چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ یہ راستے پر یہ جھوپڑی نظر آ رہا ہے، اس جھوپڑی میں یہ مسافروں کے لیے بنایا جاتا ہے، یہاں خدمت گزار اور مہمان نواز ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر ان سے پوچھ لیں کہ کھانے کو کچھ ہے تاکہ ہم قیمتاً خرید لیں، تاکہ ہم جیسے آج ہم سفر کرتے ہیں تو راستے میں ہوٹل ہے، جگہ جگہ ریسٹورنٹ ہیں، سب مسافر جا کے گاڑی روکتے ہیں، وہاں ریسٹ کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ اس زمانے میں ہوٹلوں کا طریقہ تو نہیں تھا، البتہ راستوں پر کچھ لوگ گھر بنا کے بیٹھتے تھے، آنے جانے والے لوگوں کی خدمت کرتے تھے، پھر ان سے تحفے تحائف لے کر ان کا گزر و بسر اسی سلسلے پہ تھا۔ تو وہ جھوپڑی میں جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا وہ بھی یہی مقصد تھا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری وہاں رک گئی، ابو بکر صدیق نے آگے جا کر معلوم کرنے کی کوشش کی تو وہاں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی تھی جس کو تاریخ نے، سیرت نے ام معبد کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس بڑھیا نے کھڑی ہو کر استقبال کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق سے وہ واقف تو نہیں تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ آپ کے پاس کھانے کو گوشت وغیرہ کوئی روٹی کوئی چیز ہے تاکہ ہم مسافر ہیں، آپ کو قیمت دیں، آپ وہ چیز ہمیں دے دیں۔ اس بڑھیا نے کہا قحط سالی کا دور ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اب میں اس لیے معذرت خواہ ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اٹھائی تو کونے میں ایک بکری کھڑی تھی، کمزور بکری، بیمار بکری، لاغر بکری کھڑی تھی۔ نبی کریم نے ام معبد سے خود گفتگو کر کے پوچھنے لگے کہ اس بکری میں دودھ ہے، ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس سے دودھ نکالیں؟ اس بڑھیا نے کہا کہ یہ وہ واحد بکری ہے جو بیماری کی وجہ سے ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکی، یہ یہاں رکی ہوئی ہے، اس میں تو دودھ کا ایک قطرہ تک نہیں۔ اللہ کے محبوب نے کہا اجازت ہو تو ہم دودھ نکالیں؟ اس نے کہا کہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اگر آپ کو اس میں سے کچھ دودھ ملتا ہے تو آپ بے شک نکالیں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا برتن لے آؤ۔ وہ بڑھیا حیران و ششدر ہے کہ کیسے مسافر ہیں کہ یہ بیمار بکری جس کے تھن خشک ہو چکے ہیں، دودھ کا قطرہ تک نہیں ہے، اس سے دودھ نکالنے کے لیے برتن کا مطالبہ ہے۔ انہوں نے ایک برتن پیش کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، بکری کے جانوں میں قوت آ گئی، تھن دودھ سے بھر گئے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے دودھ نکالا، وہ پورا برتن بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک راستہ بتانے والا عبداللہ بن اریقد بھی تھا اور حضرت ابو بکر صدیق بھی تھا۔ آپ نے ان تمام کو دودھ پلایا، خود بھی نوش فرمایا۔ اس بڑھیا کو دودھ پلانے کے بعد دوبارہ اسے دودھ نکال کے وہ برتن بھر کے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ حیرت میں دیکھتی رہ گئی کہ جس بکری میں ایک قطرہ خون نہ ہو، 2 مرتبہ اس برتن کو بھر دیا ہے، ابھی بھی اس کے تھنوں میں دودھ محسوس ہو رہا ہے۔ اگر کوئی نکالنا چاہے تو دودھ اس سے برآمد ہو سکتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ مصطفیٰ کریم کا دوسرا معجزہ، راستے میں حضور کے معجزات ظاہر ہو رہے ہیں اور آپ کا سفر آگے جاری رہا۔ شام کو ان کے شوہر ابو معبد جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھر میں تو کوئی بکری نہیں تھی اور یہ سب سے بڑا برتن دودھ سے بھرا ہوا رکھا ہے، دودھ کہاں سے؟ تو اس بڑھیا نے ابو معبد کے زوجہ ام معبد نے کہا کہ 2 نوجوان آئے تھے، چہرے انتہائی نورانی، صاف و شفاف، خوش گفتار گفتگو کرنے والے، خوش اخلاق لوگ تھے۔ انہوں نے ہم سے کچھ قیمتاً چیز طلب کی، وہ نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان میں سے کسی ایک نے کہا کہ اس میں سے اجازت ہو تو بکری کے دودھ نکالیں۔ میں نے کہا دودھ تو ہے نہیں، اگر آپ نکالنا چاہتے ہیں، کچھ آپ کو اگر ملتا ہے اس سے تو نکال لیں۔ تو وہ برتن منگا کے دودھ جب اس بکری سے نکالے ہیں، دویا ہے، تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ کوئی مقرب ترین ذوق لگتے ہیں یا اللہ کی طرف سے غیبی فرشتے تھے جنہوں نے اس بکری سے اتنا دودھ نکالا۔ ابو محبت چونکہ باہر گھوم کے آ رہا تھا، اسے پتا تھا کہ یہ مکہ کا وہی آدمی ہے جس کو اللہ کا نبی کہتے ہیں، جس کو اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ مکے والے لوگ انعام کی لالچ میں اس کو گرفتار کرنے کے لیے دوڑ لگائے ہوئے ہیں۔
کہا واقعی وہ اللہ کے رسول اور نبی ہیں جو یہاں سے ہو کر گئے ہیں۔ اس کے بعد وہ دونوں مدینہ منورہ تشریف لے گئے حضور کے پیچھے، وہاں جا کر مسلمان بھی ہوئے۔ اس معجزہ کو دیکھ کر ابو معبد اور ام معبد دونوں نے وہاں جا کر اسلام قبول کیا۔